بدعتی اور حوض کوثر۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بدعات اور خرافات ہیں، اور دین میں دانستہ و غیر دانستہ بعض ایسی اشیاء داخل کر دی گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بدعات کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ جامع اور معنی اور وسیع مفہوم میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ عادی امور سے ہٹ کر کثرت ثواب کی غرض سے شریعت کی شکل میں کوئی چیز ایجاد کرنا جس کا وجود نہ قرآن و سنت میں ہو، نہ خلفائے راشدین کی سنت میں پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ چونکہ بدعات نیکی سمجھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی کے۔ ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو، اور نہ کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات کرے جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ بدعتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا مبغوض ہے کہ اسے حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد وہاں پانی پینے سے روک دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان بدعتیوں کو بھگا دیں گے۔ حضرت سہل بن سعد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی وہاں آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعات رائج کیں۔ پھر میں کہوں گا دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا۔